السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری یہ ریویژن کلاسز ہے، تو 4 کلاسز ہوں گی گروپ میں، جیسے کہ بتا دیا گیا تھا. تو ہم 4 کلاس میں 4 پارٹس میں نورانی قاعدے کو ڈیوائڈ کر کے ہر کلاس میں ایک پارٹ کو ریوائز کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو بنا کس وقت کو ضائع کیے ہم لوگ ریویژن اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، غور سے سنیے، کیونکہ اس کے بعد ہم لوگوں کو حفظ شروع کرنا ہے، تو وہاں پر تجوید کی بہت ضرورت پڑے گی، بہت سخت ضرورت پڑے گی. تجوید کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے. کلاسز تو پورے کمپلیٹ ہو ہی گئے تھے. تجوید کی اہمیت، اس کی خاصیت سب کا ذکر ہو چکا تھا. تو میں یہاں پر بنا وقت کو ضائع کیے اسٹارٹنگ سے نورانی قاعدہ ہم لوگ ایک مرتبہ ریوائز کریں گے، تاکہ آگے چل کے جب ہم خود بھی شروع کریں گے تب یہاں پر نہ ہو. اور بیچ میں ہم لوگ تھوڑا ہوم ورک کے وہ سبھی لیتے چلتے جائیں گے، تاکہ آپ لوگوں کو اور اچھی پریکٹس ہو جائے. جب ناظرہ قرآن حفظ کی آیت وغیرہ سامنے میم آئے گی. آپ کی آواز سلو آ رہی میم، دھیمی آ رہی آواز. جب آپ حفظ شروع کریں گی تب وہاں پر تجوید کی کوئی غلطی نہ ہو. ٹھیک ہے، چلیے سب سے پہلے ایک بات بتاتی چلو میں یہاں پر. تجوید کا سیکھنا فرض ہے، فرض ہے، فرض عین. اس طرح نماز فرض ہے، اس طرح تجوید کا سیکھنا بھی فرض ہے. الحمدللہ آپ لوگ سب تجوید کو سیکھ چکے ہیں. تو ایک بات اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ تجوید کا سیکھنا فرض کیوں ہے؟ کیونکہ اگر الفاظ بدل جائیں گے پڑھنے کے درمیان میں، الفاظ بدل جائیں گے، دال کی جگہ ہم سا پڑھ دیں گے، وہاں پر لفظ بدل جائے گا، اور جب لفظ بدلے گا تو اس کے معنی بھی بدلیں گے، اور معنی بدلیں گے راز بدل جائے گا. میم آواز نہیں آ رہی میم. کسی کو بھی نہیں آ رہی آواز؟ کسی کو بھی نہیں آ رہی آواز؟ نہیں میم بہت سلو آ رہی. ہاں میم بہت کم آ رہی. ابھی برابر آ رہی آواز سب کو؟ نہیں میم سلو آ رہی بہت. اب آ رہی آواز سب کو برابر سے؟ جی 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 میم آ رہی. جی چلیے پھر ہم لوگ بغیر ٹائم ویسٹ کے کلاسز، ہماری آج کی جو کلاس ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تجوید کا جو بیسک ہے حروف وہ ہوتے ہیں مفردات، جیسے الفابیٹس انگلش میں جیسے ABCD وغیرہ ہوتے ہیں. تو الفابیٹس، عربی کے الفابیٹ سب سے پہلے تجوید کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے، اگر یہاں پر ہمارے یہ الفاظ ٹھیک طریقے سے ادا ہو گئے تو سمجھیے آگے چل کے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تجوید کے لیے تختی نمبر 1 مفردات. مفردات کے بارے میں تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، مفردات کا مطلب ہوتا ہے مفردات یعنی مفرد کی جمع ہے مفردات. الگ الگ حروف کو مفردات کہا جاتا ہے عربی میں. ٹھیک ہے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما. تو سب سے پہلے جو لفظ ہے الف، الف کے مخارج کے ساتھ ہر حرف کو
بولتی جاؤں گی. اگر کہیں بھی آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے, سمجھ میں نہیں آیا تو بتائیے سب, ٹھیک ہے؟ جی میم. جی دیکھیے, الف منہ کے اندر کی خالی جگہ سے ہوا کے ساتھ نکلتا ہے. اس کو نا ہم جلدی کھینچ کر نہیں پڑھیں گے, الف یا الف اس طرح سے نہیں پڑھیں گے, الف, ٹھیک ہے؟ با, یہ دو حرفی ہے, دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے نکلتا ہے. تا, زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دو بڑے دانت یعنی ثنایا اولیاء کی جڑ میں لگانے سے نکلتا ہے. تا, باریک ادا کریں گے ایک دم. سا, سا, زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دو بڑے دانت یعنی ثنایا اولیاء کے کنارے لگانے سے نکلتا ہے. تا کو جڑ میں لگائیں گے اور سا کو کنارے لگائیں گے, ٹھیک ہے؟ جیم, یہ سے حرفی ہے یعنی تین حرف والا حرف ہے. اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. زبان کے بیچ والے حصے کو اوپر کے تالو کے بیچ والے حصے کے ساتھ لگانے سے نکلتا ہے جیم. ہا, گلے کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے. خو, موٹا حرف ہے, موٹا پڑھے جانے والا حرف ہے. میں پورے مخارج بتانے کے بعد حروف کے نام بھی بتاؤں گی, حروف مستعلیہ, حروف مستفعلہ, ٹھیک ہے؟ مخارج سنیے, مخارج پر غور کیجیے. خو, موٹا پڑھے جانے والا حرف ہے, گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا. دال, زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دو بڑے دانتوں کی جڑ میں لگانے سے ادا ہوتا ہے. ذال, زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دو بڑے دانت یعنی ثنایا اولیاء کے اندرونی کنارے لگانے سے ادا ہوتا ہے. ذال, باریک ادا کریں گے. رو, زبان کی کنارہ, اب تک جتنے بھی مخارج آ رہے تھے اس میں زبان کی نوک لگ رہی تھی, رو میں زبان کا کنارہ لگے گا, ٹھیک ہے؟ رو, زبان کے کنارے کو اوپر کے سامنے والے 4 یا 5 دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگانے سے ادا ہوتا ہے. رو, ز, زبان کی نوک کو نیچے اور اوپر کے سامنے والے دو بڑے دانتوں کے کنارے لگانے سے نکلتا ہے. نیچے کے بھی دانت اور اوپر کے بھی دانت. سین, سین کا وہی مخرج ہے جو زا کا گزرا ہے. زبان کی نوک کو اوپر اور نیچے اور اوپر کے سامنے والے دو بڑے دانتوں کے کنارے لگانے سے ادا ہوگا. شین, شین کا بھی وہی مخرج ہے جو جیم کا تھا, ٹھیک ہے؟ زبان کا بیچ والا حصہ اوپر کے تالو کا بیچ والا حصہ. شین, شین کے اندر ایک صفت ہوتی ہے, صفت تفشی کہا جاتا ہے, جسے تفشی کا مطلب ہوتا ہے افشا یعنی پھیلانا. مطلب یہ کہ جب ہم شین بولیں گے تب منہ کے اندر آواز پھیلے گی. شین. سود, موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے. زا, سین, صاد, ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے. زبان کی نوک کو نیچے اور اوپر کے سامنے والے دو بڑے دانتوں کے کنارے لگانے سے نکلتا ہے. بود, بود, دود, زبان کی کروٹ یعنی سائیڈ کو اوپر کے داڑوں کی جڑ میں لگانے سے نکلتا ہے. بود, سے حرفی ہے اور موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے. وہ اور تا, دونوں کا مخرج ایک ہی ہے, یعنی زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دو بڑے دانتوں کی جڑ میں لگائیں گے. تا کو باریک پڑھا جائے گا اور وہ کو موٹا پڑھا جائے گا. وہ, رال اور وہ, ان دونوں کا مخرج بھی ایک ہی ہے, لیکن رال باریک اور وہ موٹا پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے؟ عین, عین گلے کے بیچ والے حصے سے ادا ہوگا. جو ہا کا مخرج تھا نا, وہیں سے عین بھی ادا ہوگا. غین, خو, ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے, گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا. فا, فا, اوپر کے سامنے والے دو بڑے دانت نیچے کے ہونٹ کا گیلا حصہ. فا. قوف, قوف, زبان کی جڑ کو اوپر کے تالو کے ساتھ لگانے سے نکلتا ہے. قوف. کاف, کاف, زبان کی جڑ کو ذرا منہ کی طرف ہٹا کر اوپر تالو کے ساتھ لگانے سے نکلتا ہے. لام, لام کا بھی وہی مخرج ہے جو را کا تھا, یعنی زبان کے کنارے کو اوپر کے سامنے والے 4 دانتوں کے مسوڑے کے ساتھ لگانے سے نکلتا ہے. میم, میم,
दोनों होठों के सूखे हिस्से से निकलता है। जैसे बा दोनों होठों के गीले हिस्से से अदा होता है, इसी तरह मीम दोनों होठों के सूखे हिस्से से अदा होगा। नून, नून और रॉ सेम मखरज, जबान के किनारे को ऊपर के 4 दांतों के मसूड़ों के साथ लगाएंगे। वाव दोनों होठों के सिर्फ किनारे मिलने से निकलता है, ठीक है। वाव, ये इसमें ना दांत लगेंगे ना जबान लगेगी। वाव। हा, हा गले के नीचे वाले हिस्से से निकलता है जो बिल्कुल सीने के करीब है। हा और हमजा दोनों का मखरज देखिए, गले के नीचे वाले हिस्से से अदा होगा। या, 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 जीम, शीन, इन तीनों का वही मखरज है, ठीक है। जबान के बीच वाले हिस्से को ऊपर के तालु के बीच वाले के हिस्से के साथ लगाने से अदा होता है, ठीक है। मखारिज तो हो गए ना। अब इनमें से देखिए मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ कौन से और बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ कौन से, बताइए। आप में से बताइए। अस्मा, आप बताइए हुरूफ मुस्तालिया कौन कौन से हैं। अस्मा, कोई बोल सकते हैं हुरूफ मुस्तालिया? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़िमा बोलिए। खा, साद, दाद, गैन, ता, काफ, जा। जी इनका मजमुआ क्या है? खुस्सा, जक्तिन, हिस्स, जी गुस्सा दोगतिन गिज़, ठीक है हिज़। माशाअल्लाह जी। तब देखिए अब नीचे इम्तिहान है उन्हीं हुरूफ का और मुरक्कबात में मिले हुए हुरूफ की शक्लें, यानी ये हुरूफ अगर अब दूसरी तख्ती वो होगी मुरक्कबात की कि इन हुरूफ जो अलग अलग हुरूफ लिखे हुए हैं ना, जब हम कुरान में लिखेंगे यानी आयतें मिलाकर लिखेंगे तब इनकी शक्ल बदल जाएगी। तो कौन सा हर्फ कौन सी शक्ल में आएगा, तो उन अशकाल का जिक्र तख्ती नंबर 2 में किया गया है। ठीक है, तख्ती नंबर 2 में हुरूफ मुरक्कबात यानी इन हुरूफ को जब हम आयतों में लिखें तब वो इन हुरूफ के अशकाल कैसे होंगे बस वो बताया गया है। इसके अंदर कोई खास कवायद का जिक्र नहीं किया गया। चलिए तख्ती नंबर 3 हरकत, यहाँ से हमारे असल कवायद तजवीद के शुरू होंगे, ठीक है। देखिए तख्ती नंबर 3 हरकत, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं यानी आवाज आ ई उ, ठीक है। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे, मतलब ये है कि इनको खींचना नहीं है। आ बा ता ऐसे खींच कर नहीं पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी ना खींचे। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। जबर की आवाज ऊपर को उठती है, आवाज और मुंह खुले होते हैं। मतलब क्या है, अलिफ हमेशा खाली होता है, अलिफ के ऊपर कभी कोई हरकत नहीं आती, जबर जेर पेश कभी नहीं आता। अगर आपको कहीं दिखा कि अलिफ के ऊपर हरकत आई है तो अब वो अलिफ नहीं रहेगा बल्कि हमजा रहेगा। अब हम उसको हमजा पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जबर की आवाज ऊपर को उठती है, मुंह खोल के जब हम उसको प्रोनाउंस करेंगे आ, आप खुद पढ़ कर देखिए कहाँ जाएगी आवाज, ऊपर को उठेगी आ, ठीक है। और जब आ बोलेंगे तो मुंह भी खुल जाएगा और आवाज भी एकदम खुलकर बाहर आएगी आ, इस तरह से। तो अब कैसे पढ़ेंगे हम इसे, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। देखिए जबर जेर पेश, ये तीनों तख्तियां आपको पढ़कर सुनाती हूँ, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे, कहीं भी नहीं। आ ई उ इस तरह का पढ़ना गलत होगा। आ ई उ इस तरह से बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। मैं पढ़ती हूँ, गौर से सुनिए कैसा पढ़ती हूँ, किस अंदाज में पढ़ती हूँ। आ ब त स ज ह ख द ذ र ز स श स ब ط ظ ع ظ ف
او کا لا ما نا وا ہا آ یا. دیکھیے جب ہم حرکات پڑھ رہے تھے تب ہمیں حروف جو موٹے پڑھنے ہیں انہیں موٹے پڑھنے کا بھی خیال کرنا ہے، جو باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کو باریک پڑھنے کا بھی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. مشق الفاظ میں کیسے ادا کریں گے اس کو؟ درس وداع، اگر ہم اس کو ایسے پڑھیں گے درس وداع تو یہ پڑھنا غلط ہوگا، بالکل بھی نہیں کھینچیں گے. درس وداع عبد كسب دخل بلغ وجد سجد. کہیں بھی کھینچا گیا ہے ایک حرف بھی؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا سب کو؟ بولیے. جی میم سمجھ میں آ رہا ہے. جی میم سمجھ میں آ رہا ہے. دیکھیے اب نیکسٹ پیج دیکھیے زیر کا. زیر زیر کو بھی معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے. کیا مطلب ہے معروف اور مجہول کا؟ معروف کا مطلب ہوتا ہے سخت آواز میں پڑھنا، ایک دم ٹائٹ آواز میں، اور مجہول یعنی جھول ڈھیلی آواز میں پڑھنا. ٹھیک ہے. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. حمزہ زیر ای یہ صحیح ہے. اے بے تے سے اگر ہم ایسا پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا، اسے مجہول کہتے ہیں، ڈھیلی آواز میں پڑھنا. ٹھیک ہے. ٹائٹ آواز میں پڑھیں گے، معروف آواز میں. ای بی تی سی جی شی سی دی وی ری زی سی شی سوئی ضی فوئی وئی عی غی فی قی کی لی می نی وی ہی ای ی. ٹھیک ہے. مشق ابلی ردیف حمید شہید بخیل سخیر رحیم لعب شریب عمل بریق خطیف جزیع سقیم غشی نسیہ. ٹھیک. زبر ہو گیا، زیر ہو گیا. اب اس کے بعد ہوگا نیکسٹ پیش. پیش کی آواز پیش کو بھی معروف پڑھا جائے، مطلب حمزہ پیش او ہوٹ گول کریں گے، او بو تو اس طرح پڑھنا غلط ہوگا مجہول آواز میں. ٹھیک ہے. مجہول آواز سے بچا جائے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹوں کے کنارے ملتے ہیں. جب ہم پیش کو پروناؤنس کریں گے او بو تو پورے ہونٹ گول ہوں گے، ہونٹوں کے کنارے ملیں گے اور بیچ کچھ حصہ کھلا رہے گا منہ کا. او بو تو سو جو حو خو دو رو رو زو سو شو سو بو تو بو عو غو فو قو کو لو مو نو وو ہو ہو یو یو. ٹھیک. مشق دیکھیے. رسول رسولو سدوسو اگر ایسے پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا پڑھنا، کیونکہ بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے. رسولو سدوسو فقیدہ قتیلہ نکیسہ کرومہ علمہ ہدیہ صحف وسیع قدیر نصیر. دیکھیے تو ایسے زبر زیر پیش حرکات کو ہمیں پڑھنا ہے. ان تینوں کو کہیں بھی نہیں کھینچیں گے. زبر زیر پیش. ٹھیک ہے. اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ حرکات کو کتنا کھینچنا ہے بولیے؟ تھوڑا بھی نہ. جلدی پڑھنا. ہاں بالکل بھی نہ کھینچنا ہے، جلدی پڑھنا ہے. جلدی پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے. او بو تو آ با تا ای بی تی ایسا جھٹکا بھی نہیں ہونا.
چھٹکا بھی نہیں ہونا کھینچنا بھی نہیں, نرمی سے جلدی ادا کریں گے. ٹھیک ہے, چلیے اس کے بعد یہ دیکھیے حروف مدہ, تفصیل نمبر 4. حروف مدہ, مد کہتے ہیں عربی میں کھینچنا. کھینچے جانے والے حروف کون کون سے ہیں؟ حروف مدہ کھینچے جانے والے حروف. تو حروف مدہ پورے عربی میں 3 ہیں, صرف 3, الف, یا اور واو. ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں. الف جس سے پہلے زبر ہو. الف میں آپ کو بتائی تھی نا ابھی تفصیل نمبر 3 میں کہ الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. مطلب اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش کی کوئی حرکت آ گئی تو اب وہ الف نہیں رہتا, حمزہ بن جاتا. تو الف سے پہلے اگر زبر آ گیا تو وہاں پر الف مد کا فائدہ ہوگا. تو اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ایک الف کے برابر کھینچنے کو کیسے کاؤنٹ کریں گے؟ مٹھی کو بند کیجئے اور اپنی ایک فنگر کو آرام سے کھولیے. تو جتنا ٹائم ہمیں ایک فنگر کو کھولنے میں لگتا ہے اتنی ہی مقدار ہم الف کو کھینچیں گے. جیسے حمزہ الف زبر آ, مٹھی کو بند کیجئے اور بولیے فنگر کو کھولتے ہوئے آ, بس اتنا ہی. با الف زبر با, تا, سا, جا, ح, قو, دا, ذا, را, زا, سا, شا, صو, بو, طو, ظو, عا, غو, فا, قو, کا, لا, ما, نا, وا, ہا, آ, آپ تو اوپر گزر گیا نا یا. ٹھیک, تو اب دیکھیے یہاں پر حرکت اور الف مد دونوں کو ملا کر ایک ورڈ بنا ہے یہاں پر زیادہ. دیکھیے زا میں الف سے پہلے والا حرف یعنی زا, اس کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر الف مد ہے تو اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لیکن دال پر حرکت ہے اس کو بالکل بھی نہیں کھینچیں گے. زیادہ, زیادہ یہ غلط ہوگا, حرکت کو بالکل نہیں کھینچنا. خوف, تاب, جاہد, الف سے پہلے جہاں بھی زبر آئے گا وہاں کھینچیں گے صرف. حاسب, جناح, شارب, فراغ, خادع, قاتل, صابر, تعال. آیا سمجھ میں؟ حرکت کہاں ہے اور الف مد کہاں پر ہے. ٹھیک ہے, جی میم. دیکھیے نیکسٹ 3 بولے تھے نا حروف مدہ. تو الف تو ہو گیا یا, یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یہاں بھی کھینچیں گے ایک الف کے برابر اور معروف پڑھیں گے. حمزہ یا زیر, ای, بی, تی, سی, جی, حی, خی, دی, ری, ری, زی, سی, شی, صی, ضی, طی, ضی, عی, غی, فی, قی, کی, لی, می, نی, وی, ہی, ای, جی. ٹھیک, مشق. دیکھیے یہاں پر بھی حرکت آئی زیر کی اور یا مد کہاں پر ہے اور حرکت کہاں پر ہے, اس کو غور کرتے ہوئے پڑھنا ہے. دینی, دینی میں 2 جگہ بھی یا مد ہے لیکن دال پر دیکھیے یا, دال کے بعد یا ہے, یا پر جزم ہے, اس سے پہلے زیر ہے, یہاں پر کھینچیں گے. دینی, فی ہی, ہاں پر صرف حرکت ہے, فی کو کھینچ رہے لیکن ہاں کو نہیں کھینچ رہے. فی ہی, ارینی, کتابی, یجیب, یواری, مفاتیح, رازقین. دیکھیے حرکت پر بالکل بھی نہیں رکنا ہے. عبادی, عذابی, تماثیل, مقادیر,
أخيه بنيه. ٹھیک، دیکھیے آگے نیکسٹ. تو تیسرا حروف مد ہے واو. واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو. تو یہاں پر بھی تھوڑا سا کھینچیں گے ایک الف کے برابر اور معروف پڑھیں گے. ٹھیک ہے، حمزہ واو پیش، او بو تو سو جو حو خو دو ذو رو زو سو شو شو بو بو تو ظو عو غو فو قو کو لو مو نو بو بو او یو. ٹھیک، مشق دیکھیے. نوح، نو کو کھینچ رہی ہوں میں، کیوں؟ واو پر جزم ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش. واو مد ہے، کھینچیں گے غلیب کے برابر. نوح تو توبو. توبو میں دونوں جگہ کھینچنا ہے، واو مد ہے دونوں جگہ بھی. نور قالوا يوحي يقوم تكون مسلمون قارون داخرون سبقونا باسطون راجعون. تو اتنا سمجھ میں آیا سب کو؟ حرکت اور حرف مد. حرکت زبر زیر پیش بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے، اور الف یا واو حرف مد ان پر اگر جزم ہو اور ان سے پہلے والے حروف پر الف سے پہلے زبر، یا سے پہلے زیر اور واو سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر ہم ایک ایک الف کے برابر ان حروف کو کھینچ کر پڑھیں گے. ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اتنا سمجھ میں آیا سب کو؟ جی جی میم. جی. جی میم، نیکسٹ دیکھیے، اب آگے دیکھیے. حروف لین. حروف لین. لین دو حروف کو کہا جاتا ہے، واو اور یا. ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زیر. دیکھیے حرکت کا صرف یہاں پر فرق ہے. اگر واو ساکن سے پہلے پیش آ جاتا تو واو حرف مد بن جاتا، یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا تو یا حرف مد بن جاتا. یہاں پر حرکت کا خیال کرنا ہے کہ واو اور یا سے پہلے کیا ہے. واو سے پہلے اگر زبر آیا تو واو حرف لین کا ہوگا، واو سے پہلے پیش آیا تو واو حرف مد کا ہوگا. یا سے پہلے اگر زبر آیا تو وہ حرف لین کا ہوگا، یا سے پہلے اگر زیر آیا تو وہ حرف یا حرف مد ہوگا. ٹھیک ہے، ان دو حرفوں کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں. لین کو جلدی پڑھنا ہے، کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. حرف لین کو بھی حرکت کی طرح جلدی پڑھنا ہے. حروف لین بھی معروف آوازیں پڑھے جاتے ہیں، یعنی ایک دم سخت آواز سے پڑھے جائیں گے، ٹائٹ آواز میں، ڈھیلی آواز میں نہیں پڑھے جائیں گے. حمزہ یا زبر ای، حمزہ واو زبر او او بو تو، یہ پڑھنا غلط ہوگا. او بو تو یہ بھی مجہول ہوگا. ٹھیک ہے، نہ مجہول آواز میں پڑھیں گے، نہ کھینچ کر پڑھیں گے، نرم آواز سے پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے. او بو تو سو جو حو خو دو لو رو زو سو شو صو بو قو وو عو غو فو قو کو لو مو نو وو ہو او یو. دیکھیے یہاں پر میں نے کسی بھی حرف کو نہ کھینچا اور نہ ہی مجہول آواز میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے، مشق. اوفی حول صوم سوف کوثر شروه یا قوم موعودت. دیکھیے یہاں پر میں نے
ये किसी भी जगह जहाँ पर हरकत आई है वहाँ पर ना हरकत को खींचा है और ना जहाँ पे हरफ लीन आया है ना हरफ लीन को खींचा है और ना मजहूल पढ़ा है। औफी, हौला, ऐसा पढ़ना गलत होगा, ठीक है। नरम आवाज से पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, मारूफ आवाज से पढ़ेंगे। देखिए दूसरा हर्फ है हर्फ लीन का या साकिन से पहले जबर हो। आई, बई, तई, सई, जई, हई, खई, दई, रई, रोई, जई, सई, शई, सोई, बोई, तोई, बोई, रई, वोई, फई, होई, कई, लई, मई, नई, वोई, हई, आई, यई। ऐना, ऐना गलत। ऐना सोइफु अबवैही या लैतनी। देखिए यहाँ पर कितने क़वाइद आ गए। या पर खड़ा जबर है, ये मैं नहीं पढ़ा है, नहीं बोली ना। खड़ा जबर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश। जी मैम। सॉरी, आगे बढ़िया, चलो ठीक है। यहाँ लीन का पढ़ने के बाद खड़ा जबर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश भी देख लेंगे, ठीक है। देखिए खड़ा जबर बराबर होता है किसके, बोलिए आप लोग को मालूम है ना सबको, खड़ा जबर किसके अलिफ बराबर है? मद्दा हाँ, अलिफ 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 मद मद्दा के के बराबर बराबर है जी, अलिफ मद्दा के बराबर है। लाम या इसको भी जबर यही करें। लई, यहाँ पर या हरफे लीन का आ गया, ठीक है। ता पर हरकत है और नून या जेर नी, यहाँ पर या हरफे मद का हो गया। हरकत का देखना है, या से पहले अगर जबर आएगा तो या लीन का बन जाएगा, और अगर या से पहले जेर आएगा तो या हरफे मद का बन जाएगा। औहैत ऐनैनी ला रोइब गैरी। यहाँ पर देखिए दो जगह भी या है, दोनों पर भी जज्म है, लेकिन पहली या से पहले जबर है इसीलिए या हरफे लीन का हो गया, और दूसरी या से पहले जेर है इसीलिए या हरफे मद का हो गया। बैना यदैहि युनादौना हैहाता औजस सुलैमानु फतअलैना। ठीक है, इतना समझ में आया सबको हरफे लीन का? जी मैम। तो देखिए एक मरतबा मैं, वक्त हो रहा है ना, वैसे भी हमको 4 क्लासेस में कंप्लीट करना है रिवीजन, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। खड़ा जबर खड़ा जेर उल्टा पेश बहुत आसान है। खड़ा जबर बराबर होता है अलिफ मद के, खड़ा जेर या मद के, और उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, ठीक है। खड़ा जबर किसके बराबर है? अलिफ मद के, खड़ा जेर या मद के, और उल्टा पेश वाव मत। वाव मद्दा के, ठीक है। हाँ, मश्क पढ़कर सुनाती हूँ मैं। देखिए इन तीनों की भी खड़ा जबर खड़ा जेर उल्टा पेश बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे हरफे मद को खींचे थे। अलिफ आदम, आमना, मालिकी, अबवाहु, समावाति, गोवीना, या सोलिहु, इलाहुना, हादा किताबु, रिसालाति, ज़ालिका। खड़ा जेर बराबर है या मद्दा के, जैसे बा खड़ा जेर बी बराबर है बा या जेर बी के। देखिए मश्क देखिए, इलाफी बिही इबादिही रुसुलिही नूरिही वकीलिही हाज़िही बिकलिमातिही बिआयातिही बिकिताबिही बियमीनिही फीही। फीही में देखिए सेम दोनों भी या मद को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना, और खड़ा जेर बराबर होता है या मद आगे, बस लिखने में शक्ल बदल गई, लेकिन वो भी हरफ मद ही है और उसको भी उतना ही खींच कर पढ़ना है। फा या जेर फी हरफ मद एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, खड़ा जेर बराबर होता है या मद आगे, तो उसको भी हम एक अलिफ के बराबर ही खींच कर हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद है देखिए उल्टा पेश। उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के,
جیسے با الٹا پیش بو برابر ہے با واو پیش بو. مشق لہو داود رسولہ آیاتہ جنودہ تلاوتہ ورثہ موازینہ جعلہ معوریہ غاوون قرینہ. اس طرح سے. ٹھیک ہے، ایک منٹ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا نا سب کو؟ حرکات حروف مدہ اور حروف لین. جی میم. جی دیکھیے، اس کے بعد یہ تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہیں گے؟ تنوین. یہ بھی ایک حرکات کی شکل ہے، دو زبر دو زیر اور دو پیش. اس کی آواز کیسا ہوگی؟ نون کی آواز آئے گی آخر میں. دو زبر ان بن تن فن جن حن قن دن رن زن سن شن صن بن قن ون عن غن فن قن تن لن من نن ون ہن ان ین. ایسے. ٹھیک ہے، دو زیر ان بن تن فن جن حن خن دن ذن رن زن سن شن صن ضن 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 عن غن فن قن کن لن من نن ون ہن ان ین ین. دو پیش ان بن تن سن جن حن خن دن ظن رن زن سن شن صن بن طن ظن عن غن فن قن کن لن من نن ون غن ان ین ین. ٹھیک ہے، کہیں بھی کون سا بھی قاعدہ ہو، حرکات کا یا حرف مد کا، حرف لین کا، تنوین کا، کہیں بھی حرف کی صفت کبھی بھی نہیں بدلنا. موٹا پڑھا جانے والا حرف ہر جگہ موٹا ہی پڑھا جائے گا، باریک پڑھے جانے والا حرف ہر جگہ باریک ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم کہیں پر تو آ گیا، اگر ہم وہاں پر موٹا نہیں پڑھیں گے تو وہاں پر تا ہو جائے گا، اور تا کا معنی الگ ہو جائے گا اور تو کا معنی الگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی لیے جو حرف ہے اس حرف کی صفت کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے. سمجھ میں آیا سب کو؟ فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی مثال آپ لوگ بہت بار سنیں گے، پھر بھی ایک مرتبہ بول دیتی ہوں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد میں بڑی ہا ہے نا، الحمد. الحمد کا مطلب ہوتا ہے بڑی ہا کے ساتھ تمام تعریفیں، یعنی اچھی چیزیں، تعریف کے قابل جتنی بھی چیزیں ہیں سب کچھ اللہ کے لیے ہیں. الحمد اگر ہم بولیں گے، لیکن اگر ہم وہاں پر الحمد چھوٹی ہا کا استعمال کر کر بولیں گے، ہاں الحمد، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تمام پرانی پھٹی پرانی چیزیں، تمام گندی چیزیں اللہ کے لیے. نعوذ باللہ. دیکھیے کتنا صرف ایک حرف کے بدلنے سے معنی بدل گئے. تو اسی لیے تجوید کا سیکھنا فرض ہے اور ہر حرف کی صفت کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، جی میم. اس کے بعد دیکھیے نون ساکن. تنوین اور نون ساکن یہ دونوں سیم ہیں، بالکل ایک ہی قسم، لکھنے میں الگ الگ لکھے جاتے. ٹھیک ہے، جس نون پر جزم سکون ہو اس کو
اس نون کو نون ساکن کہتے ہیں. تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے یعنی برابر ہوتی ہے. با دو زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے. دونوں سیم تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے لیکن لکھے الگ الگ جاتے ہے ایک ہی دونوں بھی. جیسے دیکھیے یہاں پر ان لوگوں کو کمپیئر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے تا دو زبر تن تا نون زبر تن تا دو زر تین نا نون زر تین. آواز سیم ہے لکھنے کا طریقہ الگ الگ ہے. اور تنوین اصل میں نون ساکن ہی کی ایک قسم ہے. تن تن تین تین تن تن سن 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 جن 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 دن 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 مشق عادن سوء قريب فمن عظيم كن مرض رسول شيئا غشاوة غاسق هدى. ایسے آیا سمجھ میں سب کو؟ یہاں تک سب کو سمجھ میں آیا؟ پہلا جو ہمارا پارٹ تھا پہلی کلاس جی میم کا آ گیا. الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ جب ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی ویڈنسڈے کو تو میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ مثالیں رکھوں گی تو ان کو دیکھ کر آپ کو بتانا ہے کہ یہاں پر کون سے فوائد ہیں. پہلے جو ہم پڑھے بس وہی پوچھوں گی. حرکات، حروف مدہ، حروف لین، تنوین. ٹھیک ہے؟ جی میم انشاءاللہ. کسی کو کچھ پوچھنا ہے، کچھ ڈاؤٹس ہے آج کے متعلق؟ نو ڈاؤٹس میم. میم آپ نے حروف مدہ، حروف لین اور کون سا بولے؟ جی پھر سے بولیے. حروف مدہ، حروف لین اور تنوین. تنوین، حرکات. جی کھڑا زبر کھڑی کھڑی. انشاءاللہ اس کے بعد نمبر 15 تک ہماری جو نیکسٹ کلاس ہوگی نا تختی نمبر 15 تک پڑھیں گے ہم حروف شمسی و حروف قمری. انشاءاللہ. جی انشاءاللہ میم. جی ٹھیک ہے. کچھ پوچھنا ہے کسی کو؟ جی میم. ہاں بولیے. میم ہم جب سے اب تک ٹرائی کریں میم سواد کی آواز نکالنے میں کبھی کبھی سین کی آواز میں بھی سواد نکل جا رہا ہے نہیں تو سین کی آواز میں سا نکل جا رہا میم تو بہت کنفیوز ہو رہا وہ اس میں. تو اس کے لیے کیا کرنا، کسی بھی حرف کو موٹا پڑھنے کے لیے زبان کی جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے نا، زبان کا پیچھے کا حصہ اس کو جی میم. اندر منہ کے اندر زبان کے پیچھے حصے کو اوپر اٹھانا. سود زبان. جی میم وہ سواد کی آواز آ رہی پر سین میں بھی کبھی کبھی ویسا سین کی صحیح سے نہیں آ رہی ہمارے. تو اس کے لیے پریکٹس کرنا پڑتا ہے ماں. جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ کی زبان صاف ہوتے جائے گی. اور ہوگا مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی، کرتے جانا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بولتے جائیے بولتے جائیے بولتے جائیے. یہ تجوید کا علم ایسا ہے، یہ یاد کرنے سے نہیں آتا، رٹنے سے آتا. جتنا آپ رٹیں گی اتنا آپ کی زبان صاف ہوگی. جی میم ذرا ہم نانی کن تھے ہمارے کو مخارج ہونے کا تھا، ہماری نوٹ بک گھر میں ہے. اچھا انشاءاللہ میں کوشش کرتی آپ کے لیے ارینج کرنے کی. جی میم جزاک اللہ. ٹھیک ہے تو پھر دعا پڑھ لیجیے. جی میم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.